اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وعن ابی الحجاج الاسدی قال لی علی الا ابعثک علی ما بعثنی علیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تدع تمثالا الا تمستہ ولا قبرا مشرفا الا سویتہ، رواہ مسلم۔ حضرت ابی حجاج اسدی فرماتے ہیں کہ مجھ سے حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا نے فرمایا کہ کیا میں تمہیں اس کام پر نہ بھیجوں جس پر مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا تھا کہ تم کوئی تصویر نہ دیکھو مگر مٹا دو اور اونچی قبر دیکھو مگر زمین کے برابر کر دو۔ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کہتے ہیں مجھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تصویریں مجسمے اونچی قبریں، تصویریں مجسمے گرا دو مٹا دو اور قبروں کو زمین کے برابر کر دو۔ یہ کن کی قبریں تھیں؟ قرآن پاک اور حدیث پاک کو انسان جب بھی اپنی عقل سے سمجھنے لگے گا حضرت وہیں پہ مار کھا جائے گا۔ ہمیں فہم صحابہ چاہیے، ہمیں فہم تابعین چاہیے، وہ ہستیاں چاہیے جن ہستیوں نے جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھا ہے۔ وہ ہمیں بتائیں گی اس کا صحیح فہم کیا ہے، اس کا مطلب کیا ہے، معنی کیا ہے۔ اب یہاں پر قبریں گرا دینے کا حکم ہے، کن کی قبروں پر؟ ایمان سے بتائیں قبلہ، ایمان سے بتائیں۔ وہ زمانہ کون سا زمانہ تھا؟ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ۔ حضور حضرت علی کو دے رہے تھے۔ اگر اس وقت کوئی فوت ہو رہا تھا تو اس کی تجہیز و تکفین، کفن دفن یہ کون کروا رہا تھا؟ حضور نبی پاک۔ ان کی قبریں کون بنوا رہے تھے؟ نبی پاک۔ تو کیا نبی پاک خود غلط کر رہے تھے اور خود ہی غلط کروا کے پھر خود ہی کہہ رہے ہیں گرا دو گرا دو گرا دو؟ حضرت وہ یہودیوں کی قبریں تھیں، وہ عیسائیوں کی قبریں تھیں۔ آج بھی یہودیوں کی قبروں پر تصویریں اور عیسائیوں کی قبروں پر مجسمے ہوتے ہیں۔ آپ نے دیکھے ہیں؟ نہیں دیکھے، میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھے ہیں۔ عیسائیوں کی یہودیوں کی قبروں پر تصویریں بھی ہیں، مجسمے بھی ہیں، اونچی بھی ہیں۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان قبروں کو گرانے کا حکم دیا تھا۔ بڑے تعجب کی بات ہے، ان کا فہم الٹا ہو گیا۔ ایک نئی برادری آئی، اس کا فہم الٹا ہو گیا، انہوں نے کہا جی مسلمانوں دی بھی قبریں ہٹا دو، نبیاں ولیاں پیراں فقیراں سب نہیں ہٹا دو۔ فہم الٹا ہو گیا نا جی۔ مسلمان کی قبر کو تصویر اور مجسمے سے کیا نسبت؟ آپ لوگوں کی عمریں گزر گئی ہیں، مجھے بتائیں کہ کبھی کسی مسلمان کی قبر پر اس کی تصویر یا اس کا مجسمہ بنایا گیا؟ یار 50 60 سال 70 سال یہ عمریں گزاری بیٹھے ہیں، 40 سال سے زیادہ میری عمر ہو چکی ہے، ہم نے اپنی آنکھوں سے کبھی نہیں دیکھا کسی مسلمان کی قبر پر کوئی تصویر ہو، مجسمہ ہو۔ یہ جس طرح ان کی اونچی اونچی قبریں ہوتی ہیں، اس طرح جس طرح کوہان ہوتی ہے اس طرح کی ہماری عام مسلمانوں کی قبر ہوتی ہے۔ جاتوں میں تو بالکل کچیاں ہوتی ہیں اور شہر میں آ کے تھوڑی سی پکی بھی ہو جاتی، اوپر سے پکی کر دیتے ہیں، لیکن تصویر اور مجسمہ ہم نے کہیں نہیں دیکھا۔ دوسرا اگلا، مسلمان کی قبر زمین کے برابر نہیں کی جا سکتی۔ مسلمان کی قبر بھی ممتاز رہے گی، اس کو اونچا کیا جائے گا، ایک بالش یا ایک ہاتھ اونچا رکھی جائے گی، ٹھیک ہے نہیں؟ یہاں پر جو برابر کرنے کا حکم ہے وہ یہ ہے کہ اگر کسی کے ہے تو اس کو برابر کر دیا جائے گا، اور دوسری اگر کفار اور مشرکین کے ان کو زمین کے برابر کر دیا جائے گا۔ چوتھا یہ کہ اس کی تائید بخاری شریف کی اس حدیث سے ہوتی ہے جو مسجد نبی کی تعمیر کے باب میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرکین کی قبریں اکھیڑنے کا حکم دیا تھا تو اکھیڑ دی گئی۔ اسی کام کے لیے علی المرتضیٰ مامور ہوئے تھے۔ پانچویں یہ کہ فتح الباری شرح صحیح بخاری کی اس حدیث پر عنوان کیا کہ مشرکین کی جاہلیت کی قبریں اکھیڑی جا سکتی ہیں، یعنی ان کے علاوہ وہ نبیوں اور ان کے متبعین کی نہیں، کیونکہ ان کی قبریں اکھیڑنے میں ان کی توہین ہے۔ حضرت آپ کسی مسلمان کی، کسی نبی کی، کسی ولی کی، کسی بزرگ کی، ان کے متبعین کی قبریں اکھیڑ رہے ہیں تو یہ کیا ان کو مرنے کے بعد آپ عزت دے رہے ہیں؟ مرنے کے بعد بھی آپ ان کو تکلیف پہنچا رہے ہیں، اور یہ ساری لکھی پڑھی باتیں ہیں۔ حضور نے کہا کچھ اور تھا، وہ کچھ اور ہے۔ اندر دا بغض، اندر دا کوڑ باہر آ رہا ہے، اندر کا کوڑ ہے ان کا کہ مسلمانوں کی قبریں، نبیوں ولیوں پیروں فقیروں کی قبریں ایسے بالکل مسمار۔ آپ مسلمان کی قبر کی توہین نہیں جائز۔ میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قبر کے ساتھ تکیہ ٹیک لگانے سے بھی منع فرمایا۔
اس کو یہ نہ بناؤ، یہ کیا بات ہے، قبروں کے ساتھ ہم ٹیک لگا کے بیٹھے، ان کو تکلیف ہوتی ہے۔ ساتویں، ایک مسلمان کی اونچی قبر بنانا منع ہے، لیکن اگر بن گئی ہو تو اب اس کو گرایا نہیں جائے گا، سمجھ آ رہی؟ اس قبر میں اور صاحب قبر کی اہانت ہے، ٹھیک ہے نا جی؟ یہ کیسے ممکن ہے حضرت صاحب؟ جس قبر پر حضور نے ایسے ٹیک لگانے سے، تکیہ لگانے سے منع کیا ہے، اس کو برابر کر کے اس کے اوپر آپ چلنا شروع کر دیں، عقل دیتی ہیں؟ میں ایک موٹی سی مثال دیتا ہوں، یہ قرآن پاک پڑھا ہوا ہے، ہاں جی، میرے پاس چھوٹے قرآن پاک بھی ہیں اور اتنے قرآن پاک بھی ہیں۔ اب وہ جو اتنا قرآن پاک ہے نا قبلہ، یہ بالکل جائز نہیں ہے، اتنا قرآن پاک لکھنا جائز نہیں ہے کہ وہ عام کوئی بندہ نہیں پڑھ سکتا۔ میگنیفائنگ گلاس لے کے اس کے اوپر پڑھے گا تو سمجھ میں آئے گی کیا لکھا ہوا ہے، اس طرح قرآن پاک کی توہین ہے۔ یہ ٹھیک ہے، آپ کوئی بھی کھولے گا قرآن پاک کو پڑھ سکتا ہے، اس کا احترام کر سکتا ہے، ادب کر سکتا ہے، یہ ایک سٹینڈرڈ پروٹوکول یہ ہے، لیکن اتنا ہمارے شریف، اتنا قرآن پاک چھاپنا جائز نہیں ہے۔ لیکن اگر چھپ جائے تو پھر اس کو ضائع کرنا جائز نہیں ہے۔ اگر کسی نے چھاپ دیا ہے تو آپ کیا قرآن پاک کی آپ توہین کرتے پھریں گے، تو مٹا دیں گے، پھاڑ دیں گے، ختم کر دیں گے؟ حضور ایسا نہیں کیا جائے گا۔ اول تو قبر شریف بنائی ایک بالشت یا ایک ہاتھ اونچی جائے، اگر بن جائے اس سے بڑی تو پھر گرائی نہیں جائے گی۔ 8ویں کہ بخاری کتاب الجنائز میں الجرید علی القبر میں تعلیقات ہیں کہ حضرت خارجہ فرماتے ہیں کہ ہم نے زمانہ عثمانی میں تھے اور ہم سے بڑا بہادر وہ تھا جو حضرت عثمان ابن مظعون کی قبر کو پھلانگ لیتا، یعنی حضرت عثمان بن مظعون کی قبر اتنی اونچی تھی کہ عام بندہ اس کے اوپر پھلانگ نہیں سکتا، تو کہتے تھے جو ان کو پھلانگ جاتا تھا ہم سمجھتے تھے یار کیا بات ہے، بڑا مجاہد آدمی۔ اب یہ قبر کس نے بنوائی تھی؟ یہ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے خود قبر بنوائی تھی، یہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اگر یہ فرمان آپ مسلمانوں پر لیں نا کہ اس حدیث سے مراد ہے جو مسلمانوں کی قبریں، اور بابا اتنے مسائل دشوار ہو جائیں گے کہ آپ تصور نہیں کر سکتے، بہت سی احادیث کے خلاف یہ بات جائے گی، قبروں کو گرانے والی یہ ایک حدیث کے نہیں بہت سی حدیث پاک کے خلاف یہ جائے گی بات، اور ایسی مشکلات پیدا ہوں گی جو کبھی حل ہی نہیں ہو سکتی۔ افسوس اس بات کا ہے کہ یہ جو اس ٹائم دعوے دار ہیں نا جی دین کے اور شریعت کے، نجدی پارٹی ہے نی، حرمین شریفین میں صحابہ کرام اہل بیت اطہار کی تو انہوں نے قبریں گرا دی تھی۔ میرے پاس 50، 55، 53 اس دور کی تصویریں پڑی ہوئی ہیں، مزارات تھے باقاعدہ صحابہ اکرام کے، اہل بیت اطہار کے باقاعدہ مزار شریف تھے، اور وہ زندہ لوگوں سے میں ملا ہوا ہوں جو اپنی آنکھوں سے وہاں دیکھ کے آئے تھے۔ صحابہ اکرام کے مزارات، اہل بیت اطہار کے مزارات، امہات المومنین کے مزارات، یہ سب کے باقاعدہ گنبد اور بڑے ان کے مزار شریف بنے ہوئے تھے۔ یہ پھر جب یہ نجدی پارٹی آئی، یہ حرمین شریفین پہ قبضہ آور ہوئی، ان بادشاہوں نے پھر وہ ساری قبروں کو مٹا دیا۔ حضرت مجھے ابھی تک یہ سمجھ میں نہیں آئی، مسلمانوں کی، صحابہ کی، اہل بیت کی تو قبروں انہوں نے مٹا دی، تو جو وہ امریکی کمپنی آئی ہوئی تھی تیل والی، جب ان منحوسوں کی، ان یہودیوں کی قبریں انہوں نے عیسائیوں کی قبریں بنائی ہیں، وہ کیوں نہیں گرائی تھی؟ وہ قبریں کیوں نہیں گرائیں؟ وہ بابا امریکہ دی سن اس واسطے، ہاں جی، پتہ سی کہ وہ بابا جڑا ہے نا جی سانوں چھڑے گا نہیں، لہذا قبلہ میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان عالی شان صرف یہودیوں اور عیسائیوں کی قبروں کے لیے کہ ان کو زمین کے برابر کر دیا جائے گا، مسلمان کی قبروں کے لیے نہیں۔ اللہ سے دعا اللہ آپ کو مجھے سمجھ